علیکم، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت لقمان کی دانائی کے ایک قصے کے بارے میں ہے جو کہ انتہائی دلچسپ ہے، جو کہ نہ صرف انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو فہم اور حکمت عطا کی تھی، جس کی بدولت ان کی کہانیاں، قصے، واقعات اور حکایات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت لقمان اور ایک گدھے کا قصہ انتہائی ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس میں زندگی کو بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ انتہائی دلچسپ ہے۔ قصے میں حضرت لقمان کی دانائی اور ان کی زندگی کے تجربات کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ایسے بہت سے سبق دیے جو کہ آج بھی ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی موجود تھا۔ اس وقت کا معاشرہ اور ماحول ایسا تھا کہ لوگ دوسروں کی زندگیوں میں زیادہ دخل اندازی کرتے اور ان کے کاموں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ حضرت لقمان نے اس سفر کے دوران لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو ایک انتہائی قیمتی سبق سکھانے کا ارادہ فرمایا۔ سفر کے شروع میں حضرت لقمان نے ارادہ کیا کہ وہ خود گدھے پر بیٹھیں گے اور اپنے بیٹے کو ساتھ پیدل چلائیں گے۔ انہیں دیکھ کر سفر کے دوران لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیسا باپ ہے، خود تو گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے بیٹے کو ساتھ میں پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے پھر بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، اب تم نے سنا کہ لوگ ہر حال میں ناراضگی کا اظہار کریں گے اور تمہیں باتیں کریں گے۔ پھر حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے فیصلہ کیا کہ دونوں گدھے پر بیٹھ جائیں گے، پھر لوگ کوئی بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی باتیں کی اور تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، دونوں مظلوم گدھے پر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم نے دیکھا بیٹے کہ لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ آخر میں حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ پیدل چلیں گے اور گدھے کو آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ کوئی بھی انہیں بات نہ کرے۔ جب وہ اس حال سے گزرے تو لوگوں نے پھر بھی باتیں کی کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، ان کے پاس گدھا ہے لیکن یہ پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا، تم دنیا میں کچھ بھی کر لو، لوگ تمہیں پھر بھی باتیں ہی کریں گے، تمہاری تعریف نہیں کریں گے، اس لیے تم سب کچھ اپنی عقل اور فہم سے کرنا، اور لوگ جو بھی کہنا چاہیں انہیں کہنے دو، لیکن جو کچھ تمہیں صحیح لگ رہا ہے صرف وہی کرو۔ حضرت لقمان کا یہ قصہ انتہائی سبق آموز ہے۔ سب سے اہم اس میں سبق یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے سکون ڈھونڈنے اور ان کے پیچھے بھاگنے سے کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ ہر انسان کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور دوسروں کی رائے سے زیادہ اپنی رائے اور عقل و فہم کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کو ہر حال میں خوش کرنا ناممکن ہے، لوگ ہمیں ہر حال میں کوئی نہ کوئی باتیں کرتے ہی رہیں گے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے فیصلے پر زندگی گزاریں اور اپنے کیے گئے فیصلے پر مطمئن رہیں۔ حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کا ہمیں سبق قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ان کے قصے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر سورہ لقمان میں بھی کیا ہے۔ اب ہم ان کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے نام پر ایک قرآن پاک میں سورہ موجود ہے، اور اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو نہ بھولے، والدین کی فرما برداری کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت لقمان کا غلام ان کے ساتھ بازار گیا تاکہ وہ اپنے مالک کے لیے کچھ چیزیں خرید سکیں۔ بازار جاتے ہوئے راستے میں حضرت لقمان نے اپنے غلام کو کہا کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گا، اور اگر تم ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا میں اور زندگی میں سکون اور راحت ملے گی۔ تو پھر غلام نے آپ سے پوچھا کہ کون سی 3 نصیحتیں ہیں، مجھے بتائیں۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے دل کی بات سنو، کیونکہ دل کبھی بھی ہمیں غلط بات نہیں بتاتا۔ دل کا مشورہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو تمہیں ہمیشہ صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بات حضرت لقمان کی حکمت کا حصہ تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کا دل اسے ہمیشہ صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہر انسان کو ہمیشہ
اپنے اندر کی آواز سننی چاہیے کیونکہ وہ اسے ہمیشہ صحیح کی طرف گامزن کرتی ہے۔ دوسری نصیحت جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کون اللہ کے پاس کس درجے پر موجود ہے۔ حضرت لقمان کا یہ پیغام انسانیت اور عاجزی پر تھا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے کیونکہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تیسری نصیحت جو کی وہ یہ تھی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمیں نعمت ملے یا چاہے ہماری آزمائش ہو۔ حضرت لقمان نے غلام کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم کا دور ہو، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں سن کر غلام نے ان پر عمل کرنے کا دل سے ارادہ کیا۔ پھر جب وہ غلام بازار پہنچا تو اس نے اس دوران اپنے دل کی سننے کی کوشش کی۔ خریداری کے دوران اس کے ساتھ کچھ مشکلات بھی پیش آئیں لیکن اس نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کسی بھی شخص کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلام کی خریداری بہترین طریقے سے ہو گئی اور وہ بغیر کسی مشکل کے اپنے مالک کے پاس آ گیا۔ حضرت لقمان نے جب دیکھا کہ ان کا غلام ان کی نصیحتوں پر عمل کر رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور غلام کو بہت ساری دعائیں دیں۔ حضرت لقمان ایک دن بازار میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک لوہار کی دکان نظر آئی۔ انہوں نے وہاں کچھ دیر کے لیے رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھ سکیں کہ لوہار کیسے کام کر رہا ہے۔ لوہار انتہائی محنت اور مہارت سے کام کر رہا تھا۔ وہ لوہے کو پیٹتا، اسے گرم کرتا اور پھر اسے پانی میں رکھ کر ٹھنڈا کرتا۔ وہ یہ عمل بار بار دہراتا رہا یہاں تک کہ تلوار تیار ہو گئی۔ جب لوہار نے تلوار کو تیار کر لیا تو حضرت لقمان نے اس سے پوچھا کہ یہ تلوار کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ تلوار ایک بہادر جنگجو کے لیے بنا رہا ہوں جو اس تلوار کو جنگ کے میدان میں استعمال کرے گا۔ حضرت لقمان نے کہا کہ تمہارا کام انتہائی محنت کا ہے اور تم انتہائی محنت سے اس کام کو کر رہے ہو، لیکن کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ تلوار کب اور کہاں اور کیسے استعمال ہو گئی؟ تو اس لوہار نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کیونکہ میرا کام تلوار بنانے تک کا ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ تلوار کب کن حالات میں استعمال ہوگی۔ حضرت لقمان نے انتہائی حکمت والی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلوار دو کاموں کے لیے استعمال ہوگی، یا تو یہ کام آئے گی ظالموں کو مارنے کے لیے اور انصاف کے لیے، یا پھر یہ ظلم کے لیے استعمال ہوگی اور اس سے بے گناہ مارے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ تم ہمیشہ جو بھی کام کرو تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ نقصان۔ حضرت لقمان کی اس بات نے لوہار کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے کاموں کی ذمہ داری کے پیچھے کا احساس ہونا چاہیے اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کا انجام کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر عمل کے پیچھے ایک نتیجہ ہوتا ہے جو یا تو اچھا ہو سکتا ہے اور یا برا۔ لوہار نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ تلواریں صرف ان لوگوں کے لیے بنائے گا جو انصاف کے لیے لڑتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس نے حضرت لقمان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کا عہد کیا۔ حضرت لقمان کے قصے آج بھی اس دور میں بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔